علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 115 سے پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے حلال اشیاء کو حرام اور حرام اشیاء کو حلال ٹھہرانے کا بیان۔ یہ صاحب کتاب نے مسئلے کا عنوان مقرر کیا ہے، اور آیت کریمہ جو اس ضمن میں درج کی گئی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ غالباً 3 آیتیں ہیں جس کو صاحب کتاب نے جو ہے یہاں درج کیا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور ہم نے تمہارے لیے چارپائے، بوجھ اٹھانے والے اور فرش بننے والے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ یقیناً تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، 8 جوڑے، مینڈھے کا جوڑا، بکری کا جوڑا۔ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، پوچھئے کیا اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں میں نر حرام کیے یا مادہ، یا وہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے۔ اما اشتملت علی ارحام الانثیین نبئونی بعلم، مجھے اس علم سے آگاہ کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ کا جوڑا اور گائے کا جوڑا۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، پوچھئے کہ اللہ نے ان جوڑوں میں سے نر جوڑے حرام کیے یا مادہ، یا وہ جو ماں کے پیٹ میں ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ 3 آیتیں یہاں پر صاحب کتاب نے درج کی ہیں مسئلے کے عنوان کو ثابت کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں یہ 3 آیتیں کفار کے اعتقاد کے رد کے لیے اتری ہیں، یعنی کافروں کا جو اعتقاد تھا، عقیدہ تھا، ان عقیدے کو رد کرنے کے لیے، اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے 3 آیتیں اللہ رب العزت نازل فرمایا۔ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ 4 پایوں میں سے کبھی نر کو اور کبھی پیٹ کے بچے کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ وہ اپنی مرضی سے جیسا چاہتے تھے کرتے تھے، لیکن گمان یہ رکھتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ آیات کی تفسیر اور بیان اس طرح ہے کہ قول باری تعالیٰ وَمِنَ الْأَنْعَامِ کا جنات پر عطف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے جانداروں میں سے 4 پایوں والے حیوان پیدا کیے، جن میں سے بعض حمولہ اور بعض فرش ہیں۔ حمولہ ایسے 4 پائے جو بوجھ اٹھاتے ہوں، اور فرش وہ جو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹائے جاتے ہوں، یا ان کے بالوں اور اون سے بچھونے بنا کر زمین پر ڈالے جاتے ہوں۔ یہ حمولہ سے مراد قد و قامت میں بڑے 4 پائے جو بوجھ لادنے کے کام آ سکیں، اور فرش سے مراد چھوٹے قد والے 4 پائے، مثلا گائے
اور بھینس اور اونٹ کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بھیڑ بکریاں وغیرہ۔ انہیں فرش اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ زمین کے ساتھ تقریباً ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ زمین اور ان کے کھڑے ہونے کے وقت درمیان میں فاصلہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، یہ ملنے کا مطلب ہے۔ جیسا کہ بچھونے ملے ہوتے ہیں، مختصر یہ کہ مذکورہ دونوں اقسام کے چارپائے حلال ہیں۔ ان میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دے وہ کھاؤ، اور حرام اور حلال کے بارے میں شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی اپنی طرف سے حلال اور حرام نہ ٹھہراؤ۔ قول باری تعالیٰ ثمانیت ازواج حمولتم و فرشا سے بدل واقع ہو رہا ہے، یا کلو کا مفعول بھی ہے، یا پھر لا تتبعو کا مفعول ہے جو ان دونوں کے درمیان معترضہ ہے، یا ایسے فعل کا مفعول ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے، یا پھر لفظ ما سے حال واقع ہو رہا ہے جس کا معنی مختلفہ اور متعددہ کیا جا سکتا ہے۔ لفظ زوج اس مقام پر اپنے ساتھی سمیت یعنی نر اور مادہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بعض دفعہ دونوں کے مجموعوں کو بھی زوج کہتے ہیں۔ اور قول باری تعالیٰ من الضأن اثنین، یہ ثمانیہ سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ ایک قرأت میں اثنان بھی آیا ہے، اس صورت میں یہ مبتدا ہوگا۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ مذکورہ 8 جوڑے یہ ہیں: 2 مینڈھے میں، 2 بکری میں، 2 اونٹ اور 2 گائے بھینس میں سے۔ اور الذکرین میں حمزہ استفہام کے لیے ہے جس کا معنی انکار ہے، یعنی حمزہ استفہام انکاریہ ہے۔ اور امل انثیین میں لفظ ام متصلہ ہے اور حمزہ استفہام کا مقابل ہے۔ اور امشتملت میں لفظ اما مرکبہ ہے، یعنی حرف عاطفہ ام جو متصلہ اور حمزے کے مقابل ہے، اور ما جو ہے موصولہ سے مرکب ہے۔ معنی یہ ہوگا کیا اللہ تعالیٰ نے مینڈھے اور بکری میں سے نر کو حرام کیا ہے، یا ان دونوں میں مادہ کو حرام کیا ہے، یا اسے حرام کیا ہے جو اس کے مادہ کے پیٹ میں ہے، جیسا کہ تم کبھی تو ان دونوں کے نر کو حرام ٹھہرا لیتے ہو، کبھی مادہ کو اور کبھی پیٹ کے بچے کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہرگز کوئی ایک چیز بھی حرام نہیں کی ہے، یہ تو تمہارا اختراع ہے، یعنی تم نے اپنے دماغ سے یہ مسئلہ گڑھ دیا ہے جو تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر کیا ہے۔ لہذا مسلمانوں، تم ان تمام چارپایوں میں سے کھاؤ، خواہ وہ نر ہوں یا مادہ، خواہ ان کے پیٹ میں بچے ہوں۔ ام کنتم شہداء، اس میں لفظ ام منقطع ہے جو بل اور حمزے کے معنی میں ہے، جس کی دلیل اس کا فعل پر داخل ہونا ہے، اس لیے کہ برابر ہونے والے وہ دونوں نر، دونوں مادہ اور پیٹ کے بچے ہیں، اور یہ اسم ہے، لہذا اس طرح یہ کفار کے رد کو پختہ کر رہا ہے جو ان کی بدعتی رسومات تھیں۔ معنی یہ ہوگا بلکہ کیا تم اس وقت حاضر و موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی تحریم کا حکم دیا؟ نہیں، تم موجود نہیں تھے، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا بہتان تراشا ہے۔ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا اور اس کی طرف ایسی چیز کے حرام ہونے کی نسبت کی جسے اس نے حرام نہیں کیا، تاکہ لوگوں کو وہ بغیر جانے ہوئے گمراہ کرے۔ اس سے مراد عمر باللحی ہے جس نے بحیرہ اور صائبہ کا اختراع کیا تھا، اور یہ عقیدہ اس نے اہل عرب کے لیے گڑھا تھا، جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ موقف اکثر مفسرین اکرام کا ہے، یا اس سے مراد اس کے مقلدین، اس کے پیروکار اور متبعین کی جماعت ہے جو ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جیسا کہ تفسیر حسینی میں مذکور ہے کہ یہ آیت عوف بن مالک کے بارے میں نازل ہوئی جس نے مذکورہ 8 جوڑے حرام ٹھہرا لیے۔ رہی یہ بات کہ یہ مذکورہ 8 جوڑوں کو یکجا ذکر نہیں کیا، بلکہ درمیان میں کلام معترض لایا گیا جس کا ان 8 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ان 8 جوڑوں کے حلال کیے جانے کی تاکید ہو جائے اور یہ ان لوگوں کے خلاف حجت بن سکے جو ان کے حرام ہونے کے معتقد ہیں۔ حضرات مفسرین کرام کی تفسیر کے مطابق آیت کریمہ کا جو بیان تھا وہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آگے فرماتی یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اس آیت میں ظاہری مفہوم کے اعتبار سے حضرت امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد کے لیے حجت موجود ہے، کیونکہ یہ حضرات کہتے ہیں
کہ جنین مطلقاً حلال ہے، خواہ وہ مرا ہوا ہو یا زندہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ اس بارے میں مطلق ہے۔ اسی طرح یہ آیت امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی دلیل ہے، جو گھوڑے، خچر اور گدھے کی حرمت کے قائل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 پایوں کے حلال ہونے کے بارے میں فقط 8 جوڑوں کو مختص فرمایا ہے۔ لہذا ان 8 جوڑوں کے علاوہ 4 پایوں کی حرمت معلوم ہو گئی، کیونکہ یہ بیان کا مقام ہے، اور مقام بیان میں کسی چیز کا بیان نہ کرنا یہ اس کے عدم جواز کی دلیل ہوتا ہے۔ اگرچہ کسی چیز کی تنصیص اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ اس کے ما سوا کی نفی ہوگی، لیکن مقام بیان میں ذکر نہ کیا جانا عدم جواز کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد گھوڑے، خچر اور گدھے کی حرمت پر گفتگو سورۃ النحل میں آ رہی ہے۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ ہرنی اور اس جیسے دوسرے 4 پائے بھی تو اس میں مذکور 8 جوڑوں میں مذکور نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہیں اور وہ ہیں بھی 4 پائے، لہذا انہیں بھی حلال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ان 8 جوڑوں کے علاوہ ہیں۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں گفتگو ایسے حیوانات میں ہو رہی ہے جو مانوسا ہیں، یعنی گھروں میں رہتے ہیں۔ ہرنی کو شکار کر کے پکڑا جاتا ہے، لہذا یہ پالتو 4 پایوں میں داخل ہی نہیں ہے۔ رہا مسئلہ بھینس کا تو ظاہر ہے یہ قسم عرب میں موجود نہیں تھی، ورنہ اس کا بھی ذکر کیا جاتا۔ یہ وہم نہ کیا جائے کہ بھینس تو گائے بیل کی جنس میں داخل ہے، کیونکہ اس وقت بھینس کو گائے میں شامل کرنے کی کوئی وجہ ظاہر دکھائی نہیں دیتی۔ اگر ایسا ہی مراد ہوتا تو پھر مینڈے کے جوڑے میں بکری کو بھی داخل کیا جاتا، حالانکہ ان دونوں کو مستقل طور پر الگ الگ ذکر کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں گائے، بیل اور بھینس کے لیے الگ الگ الفاظ سے بولے جاتے ہیں، جس طرح بھیڑ کے لیے بکری کے لفظ سے الگ لفظ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ آیت کریمہ میں لفظ غنم اگر ذکر کر دیا جاتا تو بات بن سکتی تھی، کیونکہ غنم بھیڑ، بکری دونوں اجناس کے لیے عام لفظ ہے۔ اسی طرح بیان میں اختصار بھی ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ یہ موقع کفار کے رد کا ہے جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ دونوں قسمیں حرام ہیں، لہذا الگ الگ لفظ سے ذکر کر کے رد کفار میں زور پیدا کیا گیا۔ اور اونٹ کے بخت و عرب وغیرہ اقسام مطلق اونٹ میں شامل ہیں، کیونکہ یہ مطلق اونٹ کے ہی اصناف و اقسام ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تأمل ونصف، غور و فکر کرو اور صحیح نتیجے پر پہنچو۔ یہ مسئلہ نمبر 115 تھا جو یہاں اختتام پذیر ہوا۔ آئندہ مسئلہ نمبر 116 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سی چیزیں حرام ہیں ان کا بیان کیا جائے گا۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نشست میں ہم پڑھیں گے۔ آج یہیں اپنا سبق مکمل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔